اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما والحقنی بالصالحین اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ بہت ہی پیارے پیارے بچوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں اور بہت زیادہ مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ اس پرآشوب دور میں، اس لہو و لعب کے دور میں، اس رنگین دور میں تمام رنگینیوں، لہو و لعب اور خاص طور سے اتوار کے دن، جب کہ یہ پورا طور پر جو ہے مصروفیت کا دن ہوتا ہے، سب مختلف دوسرے دنوں سے مختلف دن ہوتا ہے، دن تو مختلف جمعہ بھی ہوتا ہے، لیکن جمعہ جو ہے کے اندر کچھ ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ خود بخود للہیت لے کر آتا ہے۔ بچہ بچہ، بڑا بڑا، ہر با ایمان انسان جو ہے جمعے کے احترام میں جمعے کی رات سے ہی، یعنی جس کو ہم جمعرات کہتے ہیں، تو جمعے کی رات سے ہی جو ہے ایک دل جو ہے یہ ماننے کو قبول ہو جاتا ہے کہ اگلا دن دوسرے دنوں سے کچھ ایکسٹرا ہونا چاہیے اللہ کے لیے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کی روایت کے مطابق اتوار کا دن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ذہنی طور پہ ہر ایک اپنے آپ کو فری یا انٹرٹین کرنے کے لیے تیار رکھتا ہے، حالانکہ یہ اسلامی دین نہیں ہے، یہ ایک معاشرتی دین ہے۔ تو میں اپنے پیارے پیارے بچوں سے خاص طور سے مخاطب ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ کے یہاں پر آنے کو آپ کے لیے آپ کی زندگی کی ترقی کا ذریعہ بنائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ تو پیارے بچوں، میں جو ہے آپ کی نفسیات کے لحاظ سے، آپ کی ایج کے لحاظ سے کچھ گفتگو کرنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے بچے جو ہے اس کو سنیں، سمجھیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ آپ سبھی اس سے واقف ہوں گے، اور نہیں ہوں گے، واقف ہوں گے تو یاد دہانی ہو جائے گی، اور اگر نہیں ہوں گے تو واقف ہو جائیں گے کہ ہم جو ہے انسان جو ہے دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ہمیں یہ پہلے جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اسی لحاظ سے پھر اپنی دونوں ضروریات کا خیال رکھیں۔ ہم انسان جو ہے دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روح اور ایک جسم۔ جسم کی ضروریات زمین سے پوری ہوتی ہیں، جیسے کہ کھانا پینا، کپڑا لتا، اور جو ہے سونے کے چیزیں، یعنی کہ بستر وغیرہ، پلنگ ہے، بیٹھنے اٹھنے، کھانے پینے، گھر، یعنی جسم کو جن چیزوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، دوائیاں ہوں یا کسی بھی قسم کی چیز ہو، ہر چیز زمین سے ہی آتی ہے۔ زمین کے اجزاء سے ہی مختلف چیزیں نکلتی ہیں، اور پھر اس سے جو ہے ہماری تمام زندگی کی ضروریات بنتی ہیں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اس کا جسم مٹی سے بنایا، اور مٹی سے اس کی تمام ضروریات کا سامان فراہم کیا۔ پھر دوسری چیز ہماری جو حصہ ہے ہمارے جسم کا، وہ ہے روح۔ روح جو ہے ہماری، یہ جو ہے عالم بالا سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، یعنی انسان کو میں نے بنایا اور پھر اس میں اپنی روح پھونک دی۔ یہ عالم بالا سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جو ہے انسان کا جسم بنا کر اس میں جان ڈال دی ہے۔ تو جب روح جسم سے آسمان سے آئی ہے تو پھر اس کی ضرورت کا تقاضا بھی آسمان ہی سے ہوتا ہے۔ جس طریقے سے جسم مٹی سے بنا ہے اور اس کی تمام ضروریات مٹی سے پوری ہوتی ہیں، تو پھر روح آسمان سے آئی ہے، اس کی تمام ضروریات آسمان سے پوری ہوتی ہیں۔ تو اب آسمان سے کیسے پوری ہوتی ہیں یہ ہمیں جاننا ہے۔ تو آسمانی تعلیمات کیا کیا ہیں؟ آسمانی تعلیمات کے مین سورس دو ہیں، قرآن اور حدیث۔ اس سے پہلے قرآن سے پہلے بہت سارے جو ہے صحیفے آئے، آسمانی کتابیں آئیں، انبیاء آئے۔ وہ جو ہے ان کو ماننا، ان پر ایمان رکھنا اور ان کو ایکسیپٹ کرنا ہمارے لیے یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن طریقہ کار جو ہمیں اپنانا ہے وہ قرآن کا اپنانا ہے۔ اور قرآن کا طریقہ کیا تھا؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، عمل وغیرہ جو ہیں، یہ تمام جو ہے قرآن کی وضاحت ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ تو اب میں نے یہ شروعات اس وجہ سے یہاں سے کی کہ ہمیں قرآن پر عمل کرنا اور حدیثوں کو جاننا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا کیوں ضروری ہے۔
اس لیے ضروری ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے جسمانی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، ہماری روحانی ضروریات کا خیال رکھنا بھی ہمارے اوپر ویسے ہی واجب اور لازم ہے۔ اب واجب اور لازم ہے تو کیسے ہم جو ہے اس کی ضرورت کا پورا کریں گے؟ اس کی ضرورت کے سورس کیا ہیں؟ تو اس کی ضرورت کے مین سورس دو ہیں، قرآن اور حدیث۔ حدیث جو ہے دراصل قرآن کا ہی ایکسپلینیشن ہے۔ قرآن کا یعنی کہ حدیث کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، چاہے وہ آپ نے بولا کوئی بات بولی ہو یا آپ نے کسی کام پر صحابہ اکرام کے کسی عمل پر خاموشی اختیار کی ہو یا پھر کر کے دکھایا ہو، یہ تمام چیزیں جو ہے احادیث ہوتی ہیں۔ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ قرآن کا نمونہ ہے، اور پوری زندگی کو ہم جو ہے حدیث اور سیرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن کو ڈائریکٹ بھی پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا میرے پیارے بچوں بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری روح کا تقاضا ہے، یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ کچھ چیزیں ہمارے لیے واضح نہ ہوں، نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں قرآن کو سمجھ کے، تو پھر پوری زندگی رسول اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے نمونہ ہے، اس کو ہمیں جو ہے سمجھنا، زندگی کے ہر پہلو پہ جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی پوری زندگی بھی لگا دیں، جیسے کہ ہم پوری زندگی ہم اپنے جس تاریخ سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم خود کو غذا دینے کے قابل نہیں، تو ہمارے ذمہ دار، ہمارے والدین، ہمارے بڑے ہم کو کس وقت کس غذا کی ضرورت ہے، کون سی غذا ہمیں نقصان پہنچائے گی، کس وقت کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے، اور پھر اس کے بعد جب ہم شعور حاصل کر لیتے ہیں تو ہم اپنی ضروریات اور خواہشات کے لحاظ سے ہم اپنے آپ کو غذا دیتے رہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اور ہم مرتے دم تک غذا اپنے جسم کو دیتے رہیں گے۔ تو لہٰذا پیارے بچوں، یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے روح کو بھی جو ہے ایسی ہی غذا دیتے رہنا ہے۔ جس تاریخ سے ہم پیدا ہوئے ہیں تو وہ پھر ہمارے والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم والدین جو ہے بچوں کے سامنے کس طریقے کی گفتگو کریں، کیونکہ ان کو شعور تو نہیں ہوتا ہے۔ جس طریقے سے جسمانی غذا کا شعور نہیں رہتا، اس طریقے سے بچوں کو اپنے جسمانی روحانی غذا کا بھی شعور نہیں رہتا ہے۔ تو بچپنے میں ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسا ماحول، ایسے ایٹماسفیئر، ایسی گفتگو کریں اور ایسا ان کے سامنے یعنی کہ قرآن پڑھیں، قرآن کی باتیں کریں، تاکہ جو ہے ان کو کی روح کو غذا ملتی رہے۔ پھر اس کے بعد جب ہمیں شعور حاصل ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے اوپر اب والدین کی ذمہ داری کم ہوتی جاتی ہے اور خود ہماری اپنی ذمہ داری بنتی جاتی ہے کہ ہم اپنے جسم روح کو صحیح غذا دیں۔ کوئی بھی انسان یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا کہ میرے والدین نے میری تربیت صحیح نہیں کی۔ جب آپ کو عقل و شعور حاصل ہو گیا، آپ عاقل اور بالغ ہو گئے، کیونکہ یہ تو شریعت کا، اللہ کا بھی حکم ہے کہ عاقل اور بالغ ہونے کے بعد پھر خود وہ انسان باسپرس کے قابل ہو جاتا ہے اور شریعت کا جواب دہ وہ خود ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم جو ہے وقتاً فوقتاً اپنی روح کو کب کیا غذا دینا ہے دیتے رہیں، اپنی جو ہے اپنی روح کی صحیح رہنمائی کرتے رہیں، غذا دیتے رہیں۔ تو بہت ساری باتیں ہیں اور زندگی بھر جو ہے اپنی روح کو غذا دیتے رہنا ہے، لیکن میں نے آج کے عنوان کے لحاظ سے میں نے اپنے پیارے بچوں کے لیے ایک خاص طور سے ایک حدیث کو منتخب کیا ہے، جو بہت ہی پیاری حدیث ہے اور جس میں بہت ساری چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ حدیث کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے، المومن القوی خیر من المومن الضعیف۔ طاقتور مومن، یہ ابو ہریرہ سے روایت ہے یہ حدیث، اور یہ صحیح حدیث ہے، طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی کہ مومن تو سراپا اللہ کا محبوب ہے ہی، لیکن اگر ہم طاقتور مومن بنیں تو اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، طاقتور مومن کہتے کس کو ہیں؟ آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ طاقتور مومن کا مطلب یہ ہے کہ خوب نمازیں پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، درس و تدریس کرنے والا، سننے والا، اور جو ہے یعنی کہ اجتماعات کرنے والا، سننے والا، ہر وقت کی باتیں کرنے والا۔ ہر وقت نیکی کی باتیں کرنے والا، اس کو مومن کہتے ہیں۔ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، مومن کی زندگی کا ایک پارٹ ہے یہ۔ پیارے بچوں، ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ طاقتور مومن صرف اسی کو نہیں کہتے ہیں، یہ تو روحانیت ہے، بلکہ طاقتور مومن کی زندگی کے کئی شعبے ہیں، جس میں سے سب سے بڑا شعبہ کیا ہے؟ روحانیت ہے۔ اپنی روح کو انتہائی پاورفل بنانا یعنی طاقتور بنانا۔ دوسری چیز ہے جسم کو بھی طاقتور بنانا۔
تیسری چیز ہے اپنے جذبات، ایموشنز، ہر قسم کے ایموشن، چاہے وہ نگیٹو ہوں پازیٹیو ہوں، اس کا صحیح استعمال کرنے کا ہم کو ملکہ آنا، پاور آنا، ہمارے اندر وہ کوالٹی آنا کہ ہم جو ہے اپنے یعنی کہ جذبات کا صحیح استعمال کر سکیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو نگیٹو جذبات ہوتے ہیں نا، ان کا صحیح استعمال کرنا بھی یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ جیسے کہ غصہ ہے، غصہ ایک نگیٹو ایموشن ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ غصہ کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ طاقتور وہ مومن وہ ہے جو غصہ کرے صحیح جگہ پر کرے، اپنی ذات کے لیے نہ کرے بلکہ اسلام اور ایمان کے لیے کرے، اللہ کے لیے کرے۔ اگر یعنی کہیں غلط کام ہو رہا ہے، ایسا غلط کام جو شریعت کے خلاف ہے، تو جیسے کہ کوئی بچہ ہے، اگر وہ کھلونا توڑ رہا ہے، کوئی چیز توڑ رہا ہے، تو وہ جو ہے شریعت کے خلاف نہیں ہے، وہ تو سیکھ رہا ہے، لیکن اس وقت ہمارا غصہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس وقت ہم کو اس کو سمجھا سکتے ہیں، اس کی اونچ نیچ بتا سکتے ہیں، لیکن غصے کا صحیح استعمال کرنا کہ کوئی اسلام کے خلاف چل رہا ہے، اللہ کی شریعت کو پامال کر رہا ہے، کوئی بے حیائی کا کام کر رہا ہے، اسی طریقے سے کوئی جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تو یہ شریعت کی پامالی ہے۔ اس وقت ہم اپنے غصے کا اظہار کریں تو یہ کیا ہے، یہ اس کو جو ہے یہ قابل مذمت نہیں بلکہ قابل تعریف ہے کہ ہم نے اپنے ایموشن کا صحیح استعمال کرا۔ تو پیارے بچوں، آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ بہت سارے آپ میں سے سائنس کے اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے اور بہت ساری چیزیں سمجھتے ہیں کہ ایموشنز بہت طریقے کے ہیں، تو ایموشنز کا اپنا صحیح استعمال کرنا یہ بھی جو ہے مومن کے کا تقاضا ہے، طاقتور مومن کا یہ بھی ایک کوالٹی ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے علمی اور عقلی اعتبار سے پاورفل ہونا، یہ ہرگز نہیں ہے۔ جیسے کہ عام طور پہ بہت سارے دیندار لوگ یہ سمجھتے ہیں یا دینداری کا یہ تقاضا سمجھتے ہیں کہ انسان خالی یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق ہی زندگی گزارتا رہے اور جو ہے دنیاوی علوم حاصل نہ کرے، دنیاوی فن حاصل نہ کرے۔ ایسا نہیں ہے پیارے بچوں، بلکہ یہ جو علوم و فنون ہیں وہ اللہ ہی کے تو دیے ہوئے ہیں، اور آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے، صحابہ کی زندگی دیکھیے اور تابعین کی دیکھیے، اور اس کے بعد کے بہت سارے یعنی کہ سب سے پہلا ڈاکٹر ہی مسلمان تھا۔ یہ تمام چیزیں آپ بہت ساری چیزیں جانتے ہوں گے۔ تو علمی اور عقلی اعتبار سے بھی پاورفل ہونا یہ جو ہے مومن کا تقاضا ہے۔ تو یہ طاقتور مومن کا مطلب کیا ہو گیا؟ 4 چیزوں میں اپنے آپ کو پاورفل بنانا روحانی اعتبار سے۔ تو روحانی اعتبار سے ہم طاقتور کیسے بنا سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ کہ ہم قرآن اور زندگی کے ہر معاملے میں قرآن اور حدیث سے رجوع کریں، قرآن اور حدیث کو ٹٹولیں۔ والدین کا معاملہ ہو، اولاد کا معاملہ ہو، بہن بھائی کا معاملہ ہو، کسی کا اگر ہم سے ذاتی ریلیٹ نہیں ہے تو ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں وہ چیز، تو ہم دیکھیں کہ معاشرے میں یہ چیز جو ہو رہی ہے وہ اس سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے قرآن اور حدیث میں اپنے آپ کو کوئی خاص وقت نکال کر ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہے، وہ تو اگر ویسا کیا جائے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر آپ ویسا نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم آپ زندگی کے ہر مرحلے میں اسی وقت اگر آپ قرآن اور حدیث کو ٹٹول لیں، کھول کر دیکھ لیں، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو کسی جانکار سے معلومات حاصل کر لیں، تو یہ کیا ہوگا، اس طریقے سے آپ کی اسی وقت آپ کو جو کی روح کو جو غذا کی ضرورت تھی وہ فوراً مل جائے گی۔ معاشرے میں جو ہے، آپ کی زندگی میں جو ہو رہا ہے، گھر میں جو ہو رہا ہے، وہ دیکھنا چاہیے، پھر اس کو سمجھنا چاہیے، اس کے مطابق اس چیز کو چینج کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، روحانی غذا ملتی رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جسمانی اعتبار سے بھی پاورفل ہونا ضروری ہے کہ وقت پر کھائیں، وقت پر سوئیں، وقت پر اٹھیں، اور یہ تمام چیزوں کا یعنی کہ خیال رکھیں کہ اب ہمارے جسم کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے ٹائم پہ کھانے پینے کے باوجود بھی جو ہے کچھ کمزوریاں لاحق ہو جاتی ہیں، تو اب کسی ڈاکٹر سے یعنی کہ رجوع کریں۔ اور کیا کھانا چاہیے، اس سلسلے میں بھی ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ سبزے سے حاصل ہونے والی چیز زیادہ کھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جو ذبح حلال کیے ہیں وہ بھی کھانا چاہیے، پانی بھی جو ہے پاکیزہ پانی پینا چاہیے، پانی کی صحیح مقدار ہمیں اپنے جسم کو پہنچانا چاہیے۔ پھر اس کے پانی کے بھی بہت سارے احکامات ہیں کہ پانی کو ڈھانپ کے رکھنا۔ تو پیارے بچوں، یہ تمام چیزیں جاننا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ جانتے ہوئے، یہ کھانے کے تعلق سے ہم جانتے ہوئے بیک وقت 2 کام کر سکتے ہیں۔
روح کو بھی پاورفل بنا سکتے ہیں اور جسم کو بھی پاورفل بنا سکتے ہیں. کتنا کھانا چاہیے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ احادیث میں اس تعلق سے بھی موجود ہے. گفتگو کو اگر چھیڑا جائے تو مختلف رخ پر بہت طویل ہوتی چلی جاتی ہے، پھر سمیٹ کے قریب آنا پڑتا ہے کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی بتا دیا کہ مومن جو ہے کتنا کھاتا ہے. یہ بھی تمام تفصیلات موجود ہیں شریعت میں. 3 حصے کرنا چاہیے، جیسے کہ ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا. تو بے تکا جو بے حساب کھا لیتے ہیں تو یہ بھی جو ہے اس سے کیا ہوتی ہے، روح کمزور پڑتی ہے، عقل جو ہے کند ہو جاتی ہے اور پھر انسان صحیح ڈائریکشن میں کام نہیں کرتا ہے. کھانا خوب چبا کر کھانا چاہیے. اور جو ہے کب کھانا چاہیے، تو نیند سے 3 گھنٹے پہلے غذا جو ہے لے لینی چاہیے. لیکن آج ہمارا معاشرے میں کیا صورتحال ہے، سوتے وقت رات کو 12 1 بجے کھانا کھایا جاتا ہے اور پھر جو ہے فوراً سویا جاتا ہے. تو یہ تمام سونے کے جو اوقات ہیں، کھانے پینے کے وہ اوقات ہیں، یہ تمام کیا ہو گئے ہیں، ہم نے غیر اسلامی بنا دیے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری روح اور جسم دونوں کمزور پڑتے چلے جا رہے ہیں. تو ہمیں جو ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. پیارے بچوں، اس ابھی جو میں نے روحانی اور جسمانی سلسلے میں جو بات کی، اس میں ہم کو جو زیادہ پاور دینا ہے وہ روح کو دینا ہے. روح کیا ہے، ایک سواری ہے، اور جسم کیا ہے، سوار ہے. جیسے کہ گھوڑا ہے اور گھوڑے کا سوار ہے، تو گھوڑا اصل نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر سوار ہونے والا اصل ہے. گھوڑا کیا ہے، ہمارا جسم ہے، اور روح کیا ہے، ہم یعنی سوار ہے، اس پہ سوار ہونے والا ہے. تو جب ہم یعنی کہ گھوڑے کو ٹرین کرنے والا کون ہوتا ہے، سوار ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کو ٹرین کر رہا ہے، بلکہ مالک یعنی کہ روح جو ہے ہمارے جسم کی مالک ہے. روح کو زیادہ پاور دینا چاہیے، اور روح کا کام ہے کہ وہ اپنے جسم کو یعنی کہ ٹرین کرے، کب کہاں کس وقت کس ڈائریکشن میں چلنا ہے. میں کب اشارہ دوں گا تو رائٹ سائڈ جانا ہے، کب جانا ہے، کب اشارہ دوں تو لیفٹ سائڈ جانا ہے، کب اشارہ دوں تو سیدھے سیدھے جانا ہے. اور جب میں اپنے جسم کو جو غذا دوں، جس طریقے سے دوں، جو میرے جسم کے لیے مناسب ہے وہ دوں. تو یہ کیا ہے، یہ تمام روح کا کام ہے. اب یہ روح کس وقت کرے گی، جب روح جسم سے زیادہ پاورفل ہوگی. تو آج میرے پیارے بچوں، آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنے جسم کو اتنا پاورفل بنا دیا ہے کہ جسم جو ہے روح کو ٹرین کر رہا ہے. جب دل چاہا نماز پڑھ لیا، جب دل چاہا نہیں پڑھا، جب مہینوں قرآن نہیں چھوا، اور پڑھا بھی تو صرف تلاوت کر لی، زور سے، زبردستی سے، ڈر سے. یاد رکھیے بچوں، جب جو کام ڈر سے ہوتا ہے، جو کام بڑوں کے ڈر سے یا استاد کے ڈر سے یا کسی کے ڈر سے ہوتا ہے، تو اس میں پرفیکشن نہیں آتا. جو اپنے دل کی آمادگی کے ساتھ ہوتا ہے اس میں پرفیکشن آتا ہے. اگر ڈر رکھنا ہے تو خدا کا رکھنا ہے اور آخرت کا رکھنا ہے. هل لك سر عند اللہ. ڈر جو رکھنا ہے وہ ہم کو خدا کا رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے یہ محسوس، یہ حاوی رکھنا ہے اپنے اوپر کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی، میری کوئی نگراں ہے، جو اور مجھے کوئی ہے جو میری زندگی چلانے والا ہے، پھر مجھے اس کے سامنے جواب دینا ہے. تو جواب دینے کے لیے کیا ہے، آخرت کا خوف جو رکھنا ہے ہمیں، آخرت کا، جہنم کا، ان چیزوں کا خوف رکھنے کی وجہ سے ہم کیا ہوں گے، اپنے اندر پرفیکشن لا سکتے ہیں اور ہم پرفیکٹ ہو سکتے ہیں. تو اگر ضعیف جو ہے، مومن جو ضعیف ہوتا ہے، مومن تو لفظ مومن اللہ کے نزدیک بہت اچھی چیز ہے، ایک اچھی یعنی کہ شخصیت ہے، ایک اچھا انسان ہے. یعنی کہ مسلمان کے مقابلے میں مومن اللہ کے نزدیک اچھا ہے. تو طاقتور اگر ہو تو وہ کیا ہے، دنیا کو جو ہے لیڈ کر سکتا ہے، دنیا اس کی مٹھی میں آ سکتی ہے، اور دنیا اپنے آپ یعنی کہ دنیا سے وہ اپنے آپ کو بہت کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے. یہ جیسے کہ ابھی میں نے بتایا، روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، پھر جذباتی اعتبار سے بھی پرفیکشن لانا. اپنے پورے ایموشنز، آپ جانتے ہیں کہ ایموشنز میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ ہم کبھی تفصیل سے لیں گے. اور پھر علمی اور عقلی اعتبار سے کہ ہم اپنی عقل کو بھی صحیح جگہ پر صحیح طریقے سے استعمال کریں، گائیڈ کرتے رہیں. اور یہ تمام چیزیں جو یعنی کہ گائیڈ ہوتی ہیں، اور جس پرفیکشن آتا ہے وہ آتا ہے روح کو سب سے زیادہ پاورفل بنانے سے. اگر ہم نے اپنے روح کو سب سے زیادہ پاورفل بنا لیا تو ہمارا جسم آٹومیٹکلی پاورفل ہو جائے گا، جذبات آٹومیٹکلی صحیح ڈائریکشن میں چلیں گے، اور علمی اور عقلی اعتبار سے بھی ہم بہت پرفیکٹ ہو جائیں گے. اور
ہمارے صحابہ اکرام، ہمارے تابعین اور ہمارے اولیاء اللہ اور ہمارے اکابر اور تمام نیک لوگ جو تھے، علماء جو تھے نا، وہ ان کی روح پاورفل تھی، اس وجہ سے دنیا کی لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں تھی۔ آج ہماری روح کمزور ہو کے ہم تمام چیزوں کو اپنے پاورفل بنا رہے ہیں، جسم کو پاورفل بنا رہے ہیں، ایموشنز کے اپنے اس کا ڈائریکشن صحیح ہے یا نہیں ہے، ہم اپنے تمام ایموشنز کی تکمیل کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ صحیح ڈائریکشن میں جائیں یا نہ جائیں۔ علمی اعتبار سے اپنے آپ کو بہت بلند کر رہے ہیں، عقلی اعتبار سے بہت پختہ کر رہے ہیں، لیکن روح کمزور ہونے سے ان تمام چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو طاقتور مومن اس وقت بنتا ہے جب ان تمام چیزوں پہ اپنی روح کو پاورفل رکھے، ان تمام چیزوں پہ اپنی روح کو غالب رکھے، اپنے آپ کے اوپر روح کو، اپنے دماغ پہ، دل پہ، جیسے کہ ہم جو جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور جس ایریے کو اپنے زیادہ پاورفل بنانا چاہتے ہیں، اس کو ہم زیادہ کیا کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، اپنے دماغ پہ حاوی رکھتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے دماغ پہ کس کو حاوی رکھنا ہے؟ ہمیں اپنے دماغ کو اپنے دماغ پہ اپنی روح کو حاوی رکھنا ہے کہ میری روح کمزور نہ پڑنے پائے۔ اور جب روح پاورفل ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے اتنا اچھا تعلق ہوتا ہے، ہم جس چیز کے لیے دنیا میں جو ہے تڑپتے ہیں نا، کہ مجھے سکون مل جائے، مجھے پیسہ مل جائے، مجھے دولت مل جائے، مجھے خوشی مل جائے، مجھے ہر ایک انسان محبت کرنے لگے، مجھے سب لوگ چاہنے لگیں، تو یہ تمام چیزیں آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں میں ڈال دیتا ہے، دنیا ہماری جنت بن جاتی ہے۔ اور دنیا کو جنت بنانا بہت ضروری ہے، مادی اعتبار سے نہیں، یعنی کہ عالیشان محل ہو، گارڈن ہو، سوئمنگ پول ہو، اور جو ہے بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، اس کو جنت نہیں کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ جنت نہیں ہے، جنت کا یہ دھوکہ ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے، دنیا کو اپنے دل سے نکال دینا ہے، اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ میں سمجھتی ہوں میرے پیارے بچے ان تمام باتوں کو میری سمجھ رہے ہوں گے، میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، کہ دنیا جب دل سے نکل جاتی ہے تو انسان اللہ کا بہت محبوب اور مقرب بن جاتا ہے، اور پھر دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ تو دنیا ہمیں اپنے قدموں اور اپنے ہاتھوں میں رکھنا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، دنیا اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں، اور پھر ہم دنیا ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی ہم جو ہے سکون کی، مزے کی، لذت کی، ایمان کی چاشنی کی زندگی نہیں گزار پا رہے ہیں۔ ہمارے پاس عالیشان گاڑیاں، بنگلہ، سب کچھ ہوتے ہوئے ہم جو چاہیں کھا لیتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی بے چین رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دنیا کو دل میں بسایا ہوا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی عزت ہے اور یہی جو ہے کامیابی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ تمام چیزیں اللہ نے مومنوں کے لیے ہی بنائی ہیں، ہمیں ان کو استعمال کرنا ہے، لیکن دل میں نہیں بسانا ہے، اسی کو سب کچھ نہیں سمجھنا ہے، صرف استعمال کرنا ہے۔ تو اور اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احرص ما ینفعک، ہر وہ چیز کو تلاش کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے۔ جب ہم یعنی کہ دنیاوی علوم ہوں، فنون ہوں، ہر چیز میں پرفیکٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی غیر مسلم کا، غیر قوم کا محتاج نہ بننا پڑے۔ تمام علوم اور فنون، آپ انجینئر بنیے، آپ ڈاکٹر بنیے، آپ جو ہے مختلف فن سیکھیے، مختلف چیزوں کے ماہر بنیے، مختلف چیزوں میں آپ پرفیکشن لائیے، کسی کے محتاج نہ ہو، بلکہ دنیا ہماری محتاج ہو جائے۔ اور ایسا تھا، جب ایسا تھا تو پوری یعنی کہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے مومن کے قدموں میں رکھ دی تھی، اور جو ہے ہر چیز جو ہے یعنی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی، اور مومن جو ہے لیڈر تھے۔ لیکن آج کیا ہو گیا ہے، ہم نے دنیا کو اپنے دل میں بسا لینے کی وجہ سے ہم کیا ہو گئے ہیں، اس سے مستفید ہوتے ہوئے بھی پرسکون نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے، دنیا کو اپنے دل سے ہٹا کے اپنے مٹھی اور اپنے قدموں میں رکھنا ہے۔ اور ایسا کب ہوگا؟ اس کا واحد ذریعہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنی روح کو پاورفل بنائیں۔ اور روح کو پاورفل کیسے بنا سکتے ہیں؟ روح کو پاورفل ہم ایسے بنا سکتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ جب تک ہم قرآن اور حدیث سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کریں گے، ہم حقیقی سکون حاصل نہیں کر سکتے، حقیقی عزت حاصل نہیں کر سکتے، اور حقیقی جو ہے خوشیاں حاصل نہیں کر سکتے۔ اب ایک بات اور میں اپنے پیارے بچوں سے کرنا چاہتی ہوں، دیکھیے ایجوکیشن کس چیز کو کہتے ہیں، یعنی کہ ہم کتنے بھی بڑے ماہر بن جائیں، یعنی کتنی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیں، ہمیں محفلوں میں کتنی بڑی بڑی محفلوں میں گفتگو کرنا آ جائے، بڑے سے بڑے لوگوں سے ہمیں جو ہے بحث و مباحثہ کرنا آ جائے، اس کو جو ہے اسلام اس کو ایجوکیشن نہیں کہتا ہے۔
آپ تعلیم یافتہ ہو کے بہت زیادہ ڈگریاں حاصل کر کے آپ نے بہت بڑی بلڈنگیں بنا لیں، بڑے سے بڑے لوگوں کے سامنے آپ گفتگو کر سکتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایجوکیشن نہیں ہے، یہ ایجوکیشن کا ایک حصہ ہے۔ ایجوکیشن یہ اس کو کہتے ہیں پیارے بچوں، دیکھیے 3 سیز، سی یعنی سی فور کیٹ، یعنی کہ کریٹو، کیریکٹر اور کانفیڈنس، یہ 3 چیزیں جس انسان میں آ جائے وہ کیا ہے؟ ایجوکیٹڈ ہے۔ اس کو اسلامی نقطۂ نظر سے، یعنی کہ ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی جس میں تمام دنیا کے بڑے بڑے یونیورسٹی کے یعنی کہ لندن، امریکہ، انڈیا اور اپنے چائنا، کینیڈا اور جاپان، ہر جگہ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے بڑے بڑے ماہرین جمع ہوئے اور ان لوگوں نے ڈسکس کیا، جس میں علماء بھی تھے، بہت سارے علماء بھی تھے۔ تو یہ نتیجہ یہ سامنے آیا تمام بحث و مباحثے کے بعد کہ ایجوکیشن کس کو کہتے ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا 3C، اور علماء کی نظر میں اس کو جو ہے اس طریقے سے کہا گیا، کانفیڈنس یعنی کہ ایمان، جس کا ایمان انتہائی پختہ ہو، اور کیریکٹر یعنی کہ کردار بہت بلند ہو، اور تیسری چیز کریٹیوٹی، یعنی کہ آپ جس کنڈیشن، جس پوزیشن، جن حالات میں ہیں، آپ کو ان حالات کو فیس کرنا اور ان سے نکلنا آتا ہو، وہ بھی پازیٹیو طریقے سے، اس کو کہتے ہیں ایجوکیشن، ایجوکیٹڈ۔ اب ضروری نہیں ہے، یہ بات بھی سن لیجئے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈگری یافتہ ہی ہو، ایک گھر میں بیٹھا ہوا انسان بھی جو ہے یہ 3 خوبیوں کا مالک ہے اگر، تو وہ ایجوکیٹڈ ہے۔ تو میں اس کو جو ہے واضح کروں گی تھوڑا سا کہ کانفیڈنس یعنی ایمان، تو ایمان یہ کہ زندگی کا کوئی بھی مرحلہ آ جائے، ہم کو یہ یقین ہو کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے اور میرے حق میں بہتر ہی ہے، اور اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ کو مجھے جواب دینا ہے، اللہ کی مرضی کا خیال رکھنا ہے۔ تو یعنی کہ اللہ کی وحدانیت، اس کی خوبیاں، اس کی صفات، اس کے قادر مطلق ہونا، اور پھر جنت، دوزخ، آخرت، یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو انسان سوچے اور یعنی کہ وہ مطمئن رہے، تو اس کو کہیں گے کانفیڈنس، ایمان۔ دوسری چیز ہے کردار، یعنی کہ آپ کے اندر خوش اخلاقی ہو، اعلیٰ ظرفی ہو، سچے ہوں، آپ سچائی کے انتہائی پابند ہو، تمام اخلاقی خرابیوں سے، جھوٹ، چغلی، غیبت، سب سے دور ہوں، اور انتہائی یعنی کہ آپ پازیٹیو ہوں، اور سچ بولنے والے ہوں، اعلیٰ ظرف ہوں، ہر ایک کے مددگار ہوں، سخی ہوں، اور کنجوسی سے پاک ہوں، آپ سخاوت ہو آپ کے اندر، تمام جو یعنی کہ پازیٹیو عادتیں، پازیٹیو کوالٹیز وہ ہمارے اندر ہوں، اور نگیٹیو کوالٹیز ہمارے اندر سے ہم کھرچتے رہیں، اپنے اندر سے نکالتے رہیں۔ تو یہ جو کردار ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی میں نے کیا کہا تھا؟ کانفیڈنس، کیریکٹر، ہاں، تو کیریکٹر یعنی کہ کردار۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے کریٹیوٹی، یعنی کہ میری زندگی میں کوئی بھی معاملہ آ جائے، خاص طور سے میں اپنے نوجوان بچے اور بچیوں سے اس بات پر توجہ دینے کی کوشش کروں گی کہ اپنے آپ کو اتنا قابل بنائیں، اتنا جو ہے ہنرمند بنائیں کہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ آ جائے تو آپ کو ایک وقت آنے کے بعد آپ پیرنٹس کے مددگار بن جائیں، آپ پیرنٹس کے سپورٹو بن جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر، جیسے کہ ہماری لڑکیاں ہیں، شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، بچے بھی ہو جاتے ہیں، مختلف حالات ہوتے ہیں، مگر پیرنٹس کو ہی انوالو کرتی رہتی ہیں، ان کو زندگی بھر ان سے مدد لیتی رہتی ہیں۔ ایسا نہ ہو، بلکہ یعنی کہ کریٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی معاملہ آ جائے تو آپ کو اس کو ہینڈل کرنے کا ملکہ حاصل ہو، کوالٹی حاصل ہو، آپ کے اندر وہ پاور ہو کہ آپ کو چاہے معاشی صورتحال ہو، آپ کے ہسبینڈ کا کیریکٹر ہو، کردار ہو، آپ کے سسرالی معاملات ہوں، آپ کے یعنی کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی زندگی میں معاملہ آ جائے تو آپ کے اندر وہ گرڈس ہونا چاہیے۔ اور جو ابھی میں نے اوپر جو کوالٹیز بتائیں، یعنی کہ کیریکٹر اور کانفیڈنس، یعنی کہ ایمان اور کردار، یہ 2 چیزیں اگر آپ کے اندر 100% موجود ہوں گی تو آپ کیسے بھی ہر حال میں آپ کریٹیو ہوں گے، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ میں یہ ہینڈل کر سکتی ہوں، کانفیڈنس ہے آپ کے اندر، ایمان ہے، یہ آپ اپنے ماں باپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، نہیں ستائیں گے، ان کو پریشان نہیں کریں گے۔ ہاں، البتہ مناسب وقت دے کر مشورہ لے سکتے ہیں ان سے، لیکن ہرگز ان کے محتاج بن کے نہ رہیں، ان کو زندگی میں نہ ستائیں، ان کی دعائیں لیں، ان کو بے فکر کر دیں، بلکہ وہ فخر کریں کہ ایسے سنگین حالات میں میری بچی نے اس کو فیس کیا۔ اور بچوں سے بھی میں کہہ رہی ہوں، لڑکوں سے بھی کہہ رہی ہوں کہ زندگی میں کوئی بھی حالات آ جائیں تو ایک وقت کے بعد
باپ کے محتاج نہ رہیں، بلکہ اپنے جو ہے اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنے باپ کی آنکھیں ٹھنڈی کریں، اپنے باپ کو سکون پہنچائیں۔ آپ کے کسی بھی قسم کی آپ یعنی کہ زندگی میں کوئی مسئلہ آ جائے، کسی بھی قسم کا کاروباری مسئلہ آ جائے، تو آپ اپنے کردار سے اور اپنے کانفیڈنس سے اس کو فیس کرنے کے قابل ہوں، چاہے وہ کاروباری ہو، چاہے آپ کی ازدواجی زندگی میں ہو، فیوچر میں کسی بھی قسم کا کوئی آپ کی زندگی میں کوئی برا انسان آ گیا، لیکن آپ اس کو اپنے کیریکٹر، اپنے کردار اور اپنے ایمان کے ذریعے اس کو جو ہے فیس کرنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ تو پیارے بچوں، یہ تین چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں ہر انسان کے اندر۔ اگر وہ چیز اس کے اندر ہیں، چاہے وہ مدرسے میں پڑھتا ہو، کالج میں پڑھتا ہو، چاہے نہیں پڑھا ہو، اس کو پڑھنے کے موقع نہ ملا ہو، فائنینشیل یا پھر جو ہے کسی بھی وجہ سے، اس کی صحت کی وجہ سے، اس کے یعنی کہ پیرنٹس کے فائنینشیل نہیں تھا۔ دیکھیے یہاں پر بھی جو ہے آپ کو پھر وہی کام آتا ہے، اگر فائنینشیل آپ جو ہے آپ کے پیرنٹس پاورفل نہیں ہیں، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، اور ایسے آپ یعنی کہ آپ یوٹیوب کھول کے دیکھ لیں، سرچ کر کے دیکھ لیں، کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ بہت سارے ایسے ہیں غیر مسلموں میں بھی اور مسلمانوں میں بھی، ان کے حالات ایسے نہیں تھے پیرنٹس کے، لیکن اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے کریٹیوٹی کر کے اور یعنی کہ تخلیقیت کر کے انہوں نے کیا کیا، اپنے حالات کو خود پیروں پہ کھڑے ہوئے، ٹیوشن بھی پڑھائے، خود بھی پڑھے، مختلف یعنی کہ مدرسوں میں پڑھنے کا شوق ہے، عالم حافظ بننے کا شوق ہے، تو پیرنٹس روک رہے ہیں کہ نہیں تم انجینئر کر رہے ہو، اتنا وقت نہیں ہے، لیکن خاموشی سے ایسے بھی مثالیں ہیں کہ اب وقت نکال کے، نیند کم کر کے، اپنا جو ہے کھیل کود کم کر کے، اپنا بہت ساری چیزیں اوائڈ کر کے، ان لوگوں نے چپکے سے اور خاموشی سے یا ظاہر کر کے پیرنٹس کو کر کے دکھایا کہ انجینئرنگ کرتے ہوئے ایسی مثالیں ہیں، 6 مہینے میں، سال بھر میں بھی جو ہے کوئی حافظ بنا، عالم بھی بنا۔ بہت سارے آپ دنیا میں ایسے بھی علماء ہیں جن کو مدرسے جانے کا موقع ملا۔ کلاس ختم ہو گئی، دوبارہ جوائن کرنا۔ ہوں